میں التماس کرتی ہوں ڈاکٹر طاہر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں اقبال شناسی سے متعارف کروائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مہمان خصوصی عقائد ڈاکٹر اصغر مسعودی صاحب، ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران، محترمہ پرنسپل صاحبہ، اساتذہ کرام اور عزیز طالبات، سب سے پہلے میں پرنسپل صاحبہ کا، بزم اقبال کا، اساتذہ کا سب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس عظیم تقریب میں جو علامہ اقبال کے نام پہ، علامہ اقبال کے حوالے سے، مفکر پاکستان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، مجھے آنے کا موقع فراہم کیا، اور اس لحاظ سے بھی آج کی تقریب بہت مبارک ہے، بہت معتبر ہے اور بہت وقار کی حامل ہے کہ عقائد ڈاکٹر ہمارے اصغر مسعودی صاحب اس کے مہمان خصوصی ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ پاکستان کا، مفکر پاکستان کا، علامہ اقبال کا ایک قلبی رشتہ ہے اور اتنا قرب ہے کہ دو تصور کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ میں خود تقریباً 8 مرتبہ ایران جا چکا ہوں، تہران میں، مشہد میں، بیرجند میں، مختلف وہاں کی بین الاقوامی کانفرنسوں میں اقبال کا بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے مجھے جانے کا موقع ملا ہے، اور اہل ایران میں جتنی علامہ اقبال سے محبت ہے اس کا شاید کوئی مثال ہمیں نہ ملے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، میں کوئی مغالطہ نہیں کر رہا کہ جتنا اہل ایران اقبال کو سمجھتے ہیں شاید پاکستانی قوم نہیں سمجھتی۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ علامہ اقبال کا 60% کلام فارسی زبان کے اندر ہے، اور ہمارے یہاں فارسی صرف فارسی ہے، دیکھنے کے لیے ہے، سمجھنے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں، یہ کلمیہ ہے۔ تو علامہ اقبال کے ساتھ ایران کی قربت جو ہے یہ وہ تعلق کی بنیاد ہے جسے کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی آفت متزلزل نہیں کر سکتی۔ عزیز طالبات، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد پھر مہمان خصوصی سے بات سننا چاہیں گے، ان کے خیالات سے آج مستفید ہونا چاہیں گے کہ علامہ اقبال کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے، علامہ اقبال کی فکر کیا ہے۔ عزیز طالبات، علامہ اقبال نے جن کو ایڈریس کیا ہے، جن سے خطاب کیا ہے، جن سے امیدیں وابستہ کی ہیں، وہ صرف نوجوان ہیں، وہ آپ لوگ ہیں۔ اور جب علامہ اقبال مرد کامل کی بات کرتے ہیں، مرد مومن کی بات کرتے ہیں، تو سوسائٹی کا جو حصہ علامہ اقبال کا مرد مومن بن سکتا ہے، مرد کامل بن سکتا ہے، وہ صرف نوجوان ہیں۔ اس نقطے کو میں تھوڑا سا مزید ایلابوریٹ کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر این میری شمیل جرمن کی اسکالر تھی، بہت بڑی اسکالر، جنہوں نے علامہ اقبال پہ بہت کام کیا۔ جب تک ان کی صحت اجازت دیتی تھی وہ ہر سال پاکستان آتی تھی، اور اتنی بڑی اسکالر تھی، جب ان کا انتقال ہوا تو بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ اگر این میری شمیل کا علم 100 لوگوں پہ تقسیم کریں تو سب عالم بن جائیں۔ اتنی بڑی اسکالر، فارسی، ترکی، عربی، اردو، سندھی، پشتو، ان سب زبانوں میں اس کو مہارت حاصل تھی۔ وہ پاکستان ایک مرتبہ آئیں تو لیکچر دے رہی تھی، تو جب ان کا لیکچر ختم ہوا، مجھے وہ لیکچر سننے کا موقع ملا، تو یہ بہت 90s کی بات ہے، تو اس کے بعد کوسچن آنسر شروع ہو گئے۔ ایک خاتون نے ان سے سوال کیا، عزیز طالبات آپ کے لیے بطور خاص میں عرض کر رہا ہوں۔ اس خاتون نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اپنی ساری زندگی علامہ اقبال کو دے دی ہے، اتنی تحقیق کی علامہ اقبال پہ، علامہ اقبال تو مرد مومن کی بات کرتے ہیں اور آپ خاتون ہیں، آپ اقبال کے پیچھے کیسے لگ گئی؟ وہ تو خاتون مومن کی بات ہی نہیں کرتے، وہ بات ہی مرد مومن کی کرتے ہیں۔ جو جواب این میری شمیل نے دیا وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ این میری شمیل نے کہا آپ اقبال کو سمجھے نہیں، اقبال جس مرد مومن کی بات کرتے ہیں وہ بایولوجیکل مرد نہیں ہے، وہ کردار کا مرد ہے۔ اقبال کا مرد مومن فاطمہ الزہرا ہے، اقبال کا مرد مومن رابعہ بصری ہے، اقبال کا مرد مومن زینب ہے، اقبال کا مرد مومن ابو جہل، اقبال کا مرد ابو جہل نہیں ہے، ابو لہب نہیں ہے،
وہ کردار کا مرد ہے، وہ دیکھنے میں مرد نظر آتا ہو یا نہ نظر آتا ہو، میں اس لیے اقبال کے پیچھے ہوں۔ عزیز طالبات، آپ اقبال کی مرد مومن ہیں، اگر ہم اس سوچ پہ چل پڑیں، اس فکر پہ چل پڑیں۔ تعلیمی نظام کی بات ہو رہی ہے، جو مجھے موضوع بھی دیا گیا تھا۔ علامہ اقبال نے تعلیم پہ بہت باتیں کی ہیں، بہت کچھ کہا ہے۔ علامہ اقبال جس تعلیم کی بات کرتے ہیں، یہ وہ تعلیم ہے جو جہان نو پیدا کرے۔ اگر پڑھ لکھ کے ہم نئی دنیا نہ پیدا کر سکیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کا مظہر نہ بن سکیں، تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ ہم نے صرف نقالی کی ہے، ہم نے صرف جگالی کی ہے۔ اقبال اس علم کو علم نہیں کہتے، اقبال یہ کہتے ہیں جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ یہ ہم جو بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں، علامہ کہتے ہیں اس کو جہان نو نہیں کہتے، جہان نو اس چیز کا نام ہے آپ کی فکر میں کتنی طاقت ہے، آپ کے اندر کریٹیوٹی کتنی پیدا ہوئی ہے، آپ کے اندر تخلیق کی صلاحیت کتنی پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، اس پہ علامہ اقبال نے پریکٹیکلی بھی بہت گائیڈ کیا۔ صاحبزادہ آفتاب احمد خان بہت بڑی شخصیت ہیں ہماری تاریخ کی، انہوں نے علامہ اقبال کو خط لکھا گائیڈنس کے لیے۔ علامہ اقبال نے انہیں پورا سلیبس ڈیزائن کر کے دیا ہیومینٹیز کا، کہ ہیومینٹیز کو کیسے پڑھانا چاہیے، لا کو کیسے پڑھائیں، اسلامک اسٹڈیز کو کیسے پڑھائیں، علم الکلام کو کیسے پڑھائیں، علم الانصاب کو کیسے پڑھائیں، ہسٹری کو کیسے پڑھائیں، جتنے بیسک ڈسپلنز ہیں ہیومینٹیز کے ان کو ڈیفائن کر کے دیا۔ اور مقصد کیا ہے کہ ہم ایسے لوگ پیدا کریں، ملت اسلامیہ کو سطح پہ لے کے آئیں، اس سوسائٹی کے افراد کو سطح پہ لے کے آئیں جہاں وہ نئی دنیا پیدا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ میں صرف ایک علامہ کے 2-3 اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے علامہ اقبال کی، اس کا ٹائٹل ہے شیخ مکتب سے۔ شیخ مکتب کہتے ہیں پرنسپل کو، وائس چانسلر کو، ہیڈ ماسٹر کو، استاد جو کسی تعلیمی ادارے کا سربراہ ہے اس کو شیخ مکتب کہتے ہیں۔ علامہ اقبال اس کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی۔ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی ایک انجینئر ہوتا ہے، وہ بھی ایک بلڈر ہوتا ہے، وہ بھی ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے۔ ایک فرق ہے، انجینئر کا خام مال سیمنٹ، پتھر، ریت، سریا ہوتا ہے، ٹیچر کا خام مال انسان ہوتے ہیں، انسان کی روح ہوتی ہے، انسان کا خیال ہوتا ہے، انسان کا باطن ہوتا ہے، اس کی صنعت ہے روح انسانی۔ آگے فرماتے ہیں نقطۂ دل پذیر تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم کہانی، تو نے اپنی انجینئرنگ کو لے کے کیسے چلنا ہے، تو نے کنسٹرکشن کرنی کیسے ہے استاد، تجھے جو خام مال دیا گیا ہے ان نوجوانوں کی صورت میں ان کو بنانا کیسے ہے، اس کے لیے تجھے جو پروٹوکول ہے، جو ضابطہ ہے، وہ حکیم کہانی دے گیا۔ بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے ہماری تاریخ کے مفکر، کیا آگے پھر حکیم کہانی کا شعر ہے، پیش خورشید بر مکش دیوار خواہی ار صحن خانہ نورانی۔ اگر تو یہ چاہتا ہے تیرے گھر کا صحن روشن ہو تو سورج کے سامنے دیوار نہ بنانا۔ اگر تم نے سورج کے سامنے دیوار بنا دی تو پھر تمہارا صحن کبھی روشن نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا ہے، کبھی بھی اپنی ارج ٹو لرن کو ختم نہیں کرنا۔ کبھی بھی یہ مت سمجھیں میں نے پڑھ لیا ہے، علم کے حوالے سے کبھی بھی تعصب کی دیوار کو اپنے اور علم کے درمیان نہ آنے دیں۔ ہمیشہ you must be always ready to learn, ready to absorb the knowledge۔ آپ نے ہمیشہ علم کو حاصل کرنے کے لیے تیار رہنا ہے اور کبھی بھی اپنے علم کو کامل نہیں سمجھنا۔ علامہ اقبال کی کتنی نظمیں ہیں، کتنی نثری تحریریں ہیں، بیانات ہیں، خطابات ہیں جہاں علامہ اقبال نے اس نقطے کی وضاحت کی ہے، علم کیسا ہونا چاہیے، تعلیم کیسی ہونی چاہیے۔ عزیز طالبات، آپ کو دعوت ہے، اقبال کا آدمی پاکستان اس حوالے سے آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ علامہ اقبال کو پڑھنا چاہیں، علامہ اقبال کا کوئی لٹریچر آپ کو چاہیے ہو، اقبال کا آدمی پاکستان کی لائبریری سے آپ استفادہ کرنا چاہیں، ہماری لائبریری آپ کے لیے ہر وقت کھلی ہے۔ صرف آپ ایک ای میل کریں، ہمیں علامہ اقبال کی فلاں کتاب، فلاں موضوع، فلاں تحریر چاہیے، وہ آپ کو یہاں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا اساتذہ سے اور پرنسپل صاحبہ سے دست بستہ
کہ اقبال کو اپنے نصاب کا حصہ بنائے بغیر ہم اقبال مندی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ میرے پاس چشمہ ہے، یہ میں نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ دیکھنے کے لیے، مجھے نظر نہیں آتا، میری نظر تھوڑی سی کمزور ہے، یہ سائنس نے بنایا ہے، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ چشمہ میری بصارت کی ہیلپ کرتا ہے، بصیرت کی ہیلپ نہیں کرتا۔ بصیرت کے لیے مجھے اقبال کے پاس آنا ہے۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ نور بصیرت آپ کو نور بصارت چشمہ دے گا۔ جو یہاں پہ آپ علوم پڑھ رہے ہیں، سائنسز پڑھ رہے ہیں، یہ صرف آپ کی بصارت اور آپ کے بدن کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ آپ کی بصیرت اور آپ کی روح کی ضرورت صرف اقبال پوری کرے گا۔ یہاں پہ آپ اپنے نصاب کا حصہ جس سطح پر جس طرح بھی بنانا چاہیں، ہم نے پریپ سے لے کے پوسٹ ڈاک تک اقبالیات کا نصاب بنایا ہوا ہے۔ HEC نے بھی ہمیں اسائنمنٹ دیا، ہم نے ان کو بھی بنا کے دیا، فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کو بھی دیا، پنجاب کو بھی دیا، کئی اداروں نے لاگو کیا۔ یہ پھر ظاہر آپ کی اپنی وہ ڈسپوزل اور ڈسکشن پہ ہے۔ آپ جس سطح پہ جو نصاب کا حصہ داخل کرنا چاہیں، ہم نصاب بھی آپ کو فراہم کریں گے، کتابیں بھی فراہم کریں گے، اور اس کے لیے اگر یہاں پہ آ کے کوئی خدمت کرنی ہو یا کچھ لیکچرز دینے ہوں، کوئی ایکسٹینشن لیکچر آپ کے ساتھ کوئی ڈسکشنز کرنی، اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ عزیز طالبات، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اقبال کے خوابوں کا، قائد اعظم کے خوابوں کا مظہر بنائے۔ آپ اس ملک کا مستقبل ہیں، حال جا رہا ہے، آنے والا وقت آپ ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اکوپ کریں گے علم کے ساتھ اور اقبال کے نور بصیرت کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ اس ملک کا مستقبل روشن ہوگا، تابندہ ہوگا، اقبال مند ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔